السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس میں وہ خاتون جس نے نعوذ باللہ اپنے نبی رسول ہونے کا دعویٰ کیا اس کا بتلان کیا گیا۔ بے شمار لوگوں نے اس ویڈیو پہ تحسین آمیز کلمات کہے، تاجدار ختم نبوت کے دل آویز نعرے بھی لگائے۔ ایسے میں کچھ شر پسند عناصر بھی کمنٹ کرنے آئے۔ اگر آپ کل کی ویڈیو ملاحظہ کریں تو اس میں کمنٹ سیکشن میں جائیں تو کچھ مرضیوں نے کمنٹس کیے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد تشریف لائیں گے، جبکہ عیسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ چھوٹی عمر ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا ہے اور مجھے نبی بنایا۔ تو جب عیسیٰ نبی ہیں اور حضور کے بعد آئیں گے تو ختم نبوت کے منافی۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہیں؟ ایک یہ سوال۔ ایک سوال کیا گیا کہ عورت نبی نہیں بن سکتی۔ یہ دو الگ الگ سوال ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ مختصر سی گفتگو میں دونوں کا جواب دے دیا جائے۔ پہلی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، بالکل تشریف لائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئیں گے؟ دیکھیے یہ الگ بات ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پہ نبی ہیں اور نبوت سے متصف ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی نبوت کے بعد ختم نبوت ہو گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اپنی امت جاری نہیں کریں گے، اپنی شریعت جاری نہیں کریں گے، حضور کی امت میں اضافہ فرمائیں گے۔ لہٰذا عام مسلمانوں کے ذہنوں کو پراگندہ ایسے لوگ کرتے ہیں، یہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہیں، وہ آ سکتے ہیں، تو ہمارا جو مرزئی ہے، جو قادیانی ہے، جو دجل و فریب کا شہنشاہ ہے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے، حرز جاں بنائیے، اس کو ایمان کا حصہ بنائیے۔ کوئی بات کرے جواب دیجیے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر مصطفیٰ کے امتی بن کر آئیں گے۔ دوسرا کہ کیا عورت نبی نہیں بن سکتی؟ یہ سوال بنیادی طور پہ ہے ہی غلط۔ ہمارا عقیدہ تو یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا، کوئی بن نہیں سکتا، تو یہ کہنا کہ بھی عورت نہیں بن سکتی، کوئی مرد بھی نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ سوال ہو سکتا تھا کیا اللہ نے کبھی کسی خاتون کو نبوت کا مرتبہ عطا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں علماء کی دو آراء۔ اکثریت کے نزدیک کبھی کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، اقلیت کے نزدیک عورت نبی ہوئی ہے، جن میں ابن حزم بھی ہیں۔ اقلیت کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، اور ان کے نزدیک جس پر وحی ہو ظاہر ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے جناب موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلائیں۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی پہ وحی کا نازل ہونا، جو لفظ آپ نے استعمال کیا اور شرعی وحی کے معنی میں اس کو لیا ہے، تو ایسے تو شہد کی مکھی کے بارے پھر کہا جائے کہ بھی یہ بھی اسی مرتبے پر فائز ہے۔ فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے یہاں وحی بمعنی الہام ہے، یہاں وحی شرعی وحی کے معنی میں نہیں ہے کہ جس میں جناب جبریل علیہ السلام فرشتہ آئے اور آ کے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا، آپ اعلان کریں اللہ نے آپ کو نبوت کا مرتبہ عطا کیا۔ اکثریت کی دلیل یہ ہے، اللہ پاک نے سورہ یوسف میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے ہیں سارے کے سارے مرد تھے۔ اگر عورت ہوتی تو اللہ رب العزت یہاں مردوں کی قید نہ لگاتا۔ دوسرا قرآن شریف آپ پڑھیں نا، اللہ پاک نے جا بجا اپنے برگزیدہ نبیوں کا تذکرہ کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ انبیاء کا تذکرہ کیا اور ساتھ فرمایا یہ رسول بھی ہیں، یہ نبی بھی ہیں، مگر کبھی کسی عورت کے بارے اس طرح تذکرہ نہیں کیا گیا۔ حضرت مریم کا تذکرہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، تو جناب مریم کا تذکرہ ہے، فرعون کی زوجہ آسیہ کا تذکرہ ملتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن
ان کے نبی ہونے کی صراحت نہیں ہے۔ لہٰذا جمہور کا عقیدہ مسلک یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت ہمیشہ مردوں کو عطا فرمائی ہے، عورتوں کو نبوت نہیں دی۔ وجہ یہ ہے کہ نبوت میں تبلیغ کرنا ہے، دعوت و ارشاد ہے، لوگوں کے مجمع میں جانا ہے۔ تو خاتون کے لیے تو حکم یہ ہے تم گھر میں ٹھہرو، تم پردہ کرو، تمہاری اور ذمہ داریاں، مردوں کی اور ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت جیسے عظیم الشان عقیدے پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو حرز جا بنائیے، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے کہ یہ جو اس طرح کے شر پسند عناصر آئے روز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں میں ایمان کی رمق ہے یا نہیں ہے، انہیں بتا دیجئے کہ الحمدللہ آج بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اسی طرح پہرا دینے تیار ہیں جس طرح جناب صدیق اکبر نے پہرا دیا تھا۔